خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دوستان محترم، رفیقان گرامی، احباب اہل سنت، آج میں چونکہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، تو اس تناسب سے میں نے بہتر سمجھا کہ سرکار کی معراج کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں، کچھ باتیں اس سلسلے میں جو ذہن انسانی کو پریشان کرتی ہیں اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے انتہائی قلیل ترین وقت میں سارا کے سارا انجام پایا تھا، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس سال، جس سال واقعہ معراج پیش آیا، اس سال کافی غم و اندوہ کا سامنا کرنا پڑا تھا آپ کو، اور ذہنی طور پر ایک انسان جن حادثات اور جن واقعات کی وجہ سے منتشر ہو جائے، وہ تمام حالات اور واقعات اس سال پیش آ گئے تھے۔ پہلا واقعہ اور حادثہ فاجعہ تو یہ پیش آیا تھا کہ آپ کے شفیق چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، جنہوں نے ہر موقع پر آپ کی غم گساری کی تھی، ڈھارس بدھائی تھی، حوصلہ افزائی کی تھی۔ کفار و مشرکین کے مظالم اور ظلم و استبداد کے آگے آپ ڈھال بن جایا کرتے تھے، اور بتقاضائے بشری آپ کو ایک مونس و غمخوار کی ضرورت تھی، جس کی تکمیل جناب ابو طالب اچھی طرح سے پوری کر رہے تھے۔ مہربان چچا کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے آپ کو کافی حوصلہ ملتا تھا، اور پھر ان کے علاوہ حضرت مائی خدیجہ ام المؤمنین، مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہ با حوصلہ خاتون تھیں جو آپ کی زندگی میں آئی، جنہوں نے آپ کے ہر آنے والے مصائب و آلام کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا، نصرت و حمایت کی، حوصلہ افزائی کی، اور تمام طرح سے آپ کی مدد بھی کی تھی، مالی مدد بھی انہوں نے فراہم کیا تھا۔ تو ایک زندگی میں ایسی خاتون تھی حضرت مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے حالات کے مقابل خود کو ڈٹ کے کھڑا کر دیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوصلہ افزائی قدم قدم پہ وہ کر رہی تھی۔ یہی وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے آپ کو اس وقت تسلی دی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری تھی، اور آپ بظاہر خوف زدہ ہو گئے تھے اور بدن میں کپ کپی آئی تھی، اور آپ نے حضرت مائی خدیجہ سے بیان فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خوف نظر آتا ہے، اور آپ نے پھر حضرت جبریل امین کے آنے اور وہ قرآن آیات سنانے کا واقعہ بیان فرمایا۔ تو حضرت مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اچھی طرح سے تسلی دی تھی، اور کا فرمایا تھا کہ آپ کا رب کبھی آپ کا برا نہیں چاہے گا، کیونکہ آپ غریبوں کے ماوا ہیں، یتیموں کے سہارا ہیں، بے کسوں کے کس ہیں، مظلوموں کے فریاد سننے والے ہیں، غریبوں کے غمخوار ہیں، غم زدوں کے غم گسار ہیں۔ بھلا آپ کا رب آپ کا برا کیسے چاہے گا؟ اور پھر وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھی۔ غرض ہے کہ یہ حضرت مائی خدیجہ وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیا تھا۔ ظلم و استبداد کا نشانہ بنایا جاتا تھا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان حالات میں بھی حضرت مائی خدیجہ نے مکمل طور پر آپ کا ساتھ نبھایا اور آپ کی حمایت کی تھی۔ تو یہ دو ایسی عظیم ہستیاں تھیں جو اسباب ظاہری میں بہت زیادہ آپ کو مدد پہنچاتی تھیں، حضرت مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب ابو طالب۔ مگر یہ بعثت کا 10واں سال ہے، 50 سال کی آپ کی عمر ہے، اسی سال میں
جناب ابو طالب بھی داغ مفارقت دے گئے، اور آپ کی مونس و غمخوار، بلند حوصلہ، عظیم خاتون آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی داغ مفارقت اسی سال دے گئی۔ ابھی جناب ابو طالب کے رحلت کا غم مندمل بھی نہ ہوا تھا، پرانا بھی نہ ہوا تھا کہ حضرت مائی خدیجہ بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ غم بالائے غم میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر آیا۔ تب آپ نے سوچا کہ چلتے ہیں مکہ سے نکل کر طائف کی طرف، کہیں وہاں کے لوگ میرا پیغام سمجھ لیں اور میری دعوت توحید کو قبول کر لیں تو میری تسلی ہو جائے۔ طائف کی سرزمین پر گئے تو وہاں کے اوباشوں نے جو آپ کے ساتھ برتاؤ کیا وہ بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان ہے کہ آپ نے ان کو دعوت توحید دی تھی، مگر انہوں نے آپ کے پیچھے لچوں، آواروں، گنڈوں کو لگا دیا اور وہ آپ کے اوپر سنگ باری کرتے رہے، پتھراؤ کرتے رہے۔ قلب نازک تو پہلے ہی سے چور چور ہو چکا تھا۔ ایک تو غم تھا حضرت مائی خدیجہ کے، جناب ابو طالب کے رحلت کا، اس پر غم بالائے غم حضرت مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رحلت کا، اور اس کے بعد اہل طائف کا اتنا برا سلوک کرنا، گویا کہ شیشہ دل چکنا چور ہو گیا، شیشہ دل پارا پارا ہو چکا تھا۔ پروردگار عالم کو اپنے محبوب کا اداس رہنا گوارا نہ ہوا، اور یہ ایسا موقع تھا، یہی موقع سب سے موزوں تھا کہ اس موقع پر اپنے محبوب کی سیر کرائی جائے، ان کی دلجوئی کی جائے، ان کی ڈھارس بندھائی جائے، ان کا حوصلہ مضبوط کیا جائے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے جناب حضرت سید الملائکہ جبریل امین کو بھیجا کہ میرے محبوب کو بلا کے لائیے، ان کو ملکوت السماوات والارض کی سیر کرائیں گے، جنت دوزخ کی سیر کرائیں گے، طبیعت بہل جائے گی محبوب کی، اور پھر انہیں اپنے رب کی عنایات کا مشاہدہ جب کرنے کا موقع ملے گا تب ان کو مصائب و آلام کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ زیادہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ جن انعام خداوندی کے لالچ میں کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، رب کی راہ میں قربانیاں پیش کرتا ہے، اگر وہ انعام اس بندے کی نظر کے سامنے آ جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس بندے کے قدم راہ خدا میں اور کتنے مستحکم ہو جائیں گے، اس کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا تاکہ جنت دوزخ کی سیر کرا دیں، اور جو انعامات ہیں خداوندی، ان انعامات کا مشاہدہ کرا دیا جائے تاکہ میرے محبوب کو اس تبلیغ و ارشاد کی راہ میں آنے والی پریشانیوں سے لڑنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو اس غرض کے تحت پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بلایا، اور بلایا بھی تو کس انداز میں؟ جبریل امین آئے، آپ آرام فرما رہے تھے، قدموں سے انہوں نے پلکیں لگا دیں اور آپ جگے، آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے؟ جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے۔ الغرض حضور علیہ السلام کو جو یہ سیر کرائی گئی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لفظوں میں بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے مخصوص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ابھی ہم لفظ اسرا پہ گفتگو کریں گے، اس سے پہلے کہ آپ نے سیر کا آغاز جو کیا تو سب سے پہلے آپ چاہے زمزم پہ تشریف لائے ہیں، جبریل امین نے آپ کا سینہ مبارک کھول دیا اور انوار و تجلیات کا بھرا ہوا پیالہ آپ کے سینے میں اونڈیل دیا، اس کے بعد سینہ درست کر دیا گیا اور پھر ایک قطرہ خون بھی نہیں نکلا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سفر کے لیے آمادہ سفر کیا گیا، گویا کہ آنے والے بلند مقامات کی سیر کا سامنا کرنے کا حوصلہ بھی آپ کے سینے میں بھر دیا گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے سفر شروع فرمایا، مسجد اقصی گئے اور وہاں پر انبیاء مرسلین اور تمام جو سابقین انبیاء تھے جو پہلے آ کے گزر گئے تھے، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء مرسلین مسجد اقصی میں صفیں باندھ کر کھڑے تھے، اور آپ نے جا کر کے ان کی امامت فرمائی۔ یہ امامت کرانا بھی اس بات کی دلیل تھی اور قرآن پاک کے اس ارشاد کی تکمیل تھی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تاکہ تم میرے محبوب پر ایمان لاؤ۔ گویا کہ آج اس کی تکمیل ہو رہی تھی مسجد اقصی میں کہ تمام انبیاء کرام نے میرے مصطفیٰ پر ایمان لایا اور میرے مصطفیٰ کو اپنا امام بنایا، اور سب نے آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ اب اس کے بعد ذرا لفظ اسرا پر آپ غور فرمائیں کہ لفظ اسرا میں سیر کا معنی پایا جاتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی
اب اس سے بھی پہلے لفظ سبحان پہ آپ غور کریں تو سبحان کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیر تو کرا رہا ہے اپنے محبوب کی، پھر اپنی پاکی کیوں بیان کر رہا ہے؟ جواب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو واقعات آنے والے تھے اور جو خرق عادت عقل انسانی کے خلاف معاملات ہونے والے تھے، ان چیزوں کو سننے کے بعد کفار مکہ اور معاندین اسلام، آپ کے مخالفین اور کفار مکہ اور مکہ کے مشرکین اعتراض کریں گے اور وہ کہیں گے کہ ہماری عقل میں یہ باتیں نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو اعتراضات آنے والے تھے ان اعتراض کا سد باب لفظ سبحان میں کر دیا گیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اعتراض کرنے والے معترضین، تم میرے محبوب کی سیر پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ سیر کرانے والے کو دیکھو، سیر کرنے والے کو نہیں دیکھو۔ سیر کرنے والا تو تمہارے درمیان رہتا ہے، جن کا نام محمد ہے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لخت جگر ہیں، تم میں سے کسی کا بھائی کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا وہ باپ تو نہیں ہے لیکن کسی کا بھائی کسی کا بھتیجا ہے، تمہارے رشتہ دار ہیں۔ تو سیر کرنے والے کو تو اس انداز میں دیکھ رہے ہو، لیکن سیر کرانے والے کو دیکھو۔ سیر کرانے والا کتنا پاورفل ہے، کتنا بڑا قادر ہے، وہ صاحب قدرت ہے، وہ صاحب اختیارات ہے، وہ سیر کرا رہا ہے تو تمہارا اعتراض کرنا بیکار ہے، کیونکہ سیر کرانے والا قادر مطلق ہے۔ وہ جب چاہے اور جتنی جلدی چاہے اور جتنا کم سے کم ٹائم میں چاہے اور جہاں جہاں کی سیر کرانا چاہے وہ کرا سکتا ہے۔ جب کرانے والا ان کا خدا ہے، کرنے والے مصطفیٰ ہیں، تو تمہیں اعتراض کا اس میں کون سا محل ملتا ہے؟ اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں بچ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان سے اس آیت کریمہ کا آغاز فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی سوچ نہ سکے کہ وہ اتنا لمبا سیر اتنا قلیل وقت میں کیسے کرا سکتا ہے، وہ اس پر قادر نہیں، تو یہ اس کی قدرت کا کوئی انکار نہ کرے۔ وہ کمزوری سے پاک ہے، وہ مجبوری سے پاک ہے، وہ ناتوانی سے پاک ہے، وہ جو چاہے اس کو کر گزرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کی مشیت میں، اس کے ارادے میں، اس کی مرضیات میں، اس کی خواہشات میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ بن جائے تو یہ کمزوری ہے۔ جو مرضی میں رکاوٹ بن جائے وہ کمزوری ہے۔ جو وہ چاہے اس کی چاہنے میں کوئی رکاوٹ بن جائے تو یہ اس کی کمزوری ہے۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ لہٰذا اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ سیر کیسے کر لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سیر کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اب سیر کرائی تو سیر کرانے میں اتنی لطافت ہے، انشاءاللہ ابھی اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اب اس میں آیا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ الحمدللہ، لفظ سیر میں بھی بڑی لطافت ہے، بڑی عنایت ہے۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے جو ان کے بارے خاطر ہو چکا تھا، غم بالائے غم ان کو مل چکا تھا، چچا کا انتقال، رفیقہ حیات مونس و غمخوار، عظیم خاتون، بلند حوصلہ، عالی حوصلہ خاتون ام المومنین حضرت مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال بھی اسی سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا تھا، غم کا سال قرار دیا تھا۔ تو چچا کا انتقال، مائی خدیجہ کا انتقال ہو جانا، جدا ہو جانا، اہل طائف کی طرف سے مایوسی ملنا، ان تمام غموں کے بادل میں آپ کا دل چکنا چور ہو چکا تھا اور آپ پریشان خاطر ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے سیر کرائی۔ لفظ سیر میں کتنی لطافت ہے کہ سیر کرنے میں وہ چال ہوتی ہے جو میانہ اعتدال والی چال ہوتی ہے، سبک روی نہیں ہوتی ہے، تیزی نہیں ہوتی ہے، اس میں جلدی بھی نہیں ہوتی ہے، سرعت نہیں ہوتی ہے، بلکہ آدمی مستانہ چال چلتا ہے، بالکل جلدی سے الگ ہو کر بہت ہی مستی کی چال اور نازک خرامی اس کے اندر آتی ہے۔ گویا کہ وہ سفر سیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعبیر فرمائی کہ سیر کرائی۔ سیر میں جو لطافت ہے وہ اپنی جگہ آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر آیا آگے بعبدہ، اپنے خاص بندے کو۔ اب یہ عبد ہی کہہ کر کے پروردگار عالم نے یہ ذہن دیا کہ یہ جو معراج کا شرف ان کو مل رہا ہے، یہ ان کی شان نبوت اور شان رسالت سے ہٹ کر صرف عبد خدا ہونے کی بنیاد پر
اس میں عبدیت ہی کی جلوگری ہے. ایک تو یہ ذہن دینا، اور دوسری بات یہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ معراج جو ہوئی تھی وہ روحانی ہوئی تھی، بلکہ عبد کا لفظ استعمال فرما کر پروردگار عالم نے یہ فکر دیا کہ یہ معراج جو ہوئی ہے روح مال جسد، چونکہ عبد کہتے ہی ہیں روح مال جسد کو، یعنی جسم بھی ہو روح بھی ہو تب اس کو کہا جاتا ہے عبد. سارا زمانہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہتا ہے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ایک بار خدا جس کو اپنا بندہ کہہ دے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس بندے کے لیے. اس لیے شاعر لاہوری نے کہا تھا، قلندر لاہوری نے کہا تھا، عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، این سراپا منتظر منتظر. عبد تو منتظر ہوتا ہے، عبدہو وہ ہوتا ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے. الحمدللہ. تو عبد ہی اپنے بندے کو سیر کرائی، تو اپنا بندہ کہہ کر کے یہ اعتراض کا دروازہ بند کر دیا کہ کوئی کہہ نہ سکے کہ روحانی معراج ہوئی تھی، بلکہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ یہ معراج ہوئی تھی. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو کفار مکہ کا واویلا کرنا، اعتراض کرنا، شور و غوغا کرنا، طرح طرح کے اس کے اندر تبصرے کرنا، کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ نماز بھی پڑھا دیا اور ساتوں آسمان کی سیر کر لی، سدرہ کی سیر کر لی، عرش پہ چلے گئے، رب سے ملاقات یہ کیسے ہو سکتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں؟ تو یہ اعتراضات ان کا کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج جسمانی کی بات کہی تھی، معراج جسمانی کی خبر دی تھی. اگر خواب میں ان واقعات کا ہونا بیان کرتے تو اتنے اعتراضات کا سلسلہ نہیں ہوتا، ایسے ایسے اعتراضات نہیں کیے جاتے. اعتراضات کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ بلایا. اب آگے آیا، مسجد اقصیٰ میں گئے، نماز پڑھائی، سارے انبیاء پیچھے، بعد میں آنے والا آمنہ کا لال سب سے آگے. کتنی اچھی بات کہی ہے امام اہل سنت نے، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. معراج کے اس نماز سے ایک فلسفہ یہ بھی حل ہو گیا کہ انبیاء مرسلین جتنے دنیا سے جا چکے ہیں سب کے سب زندہ ہیں، کیونکہ زندوں کی امامت زندہ ہی کرے گا، زندوں کی امامت ہی زندہ کرے گا. اگر یہ مردہ ہوتے تو مردوں کی امامت تو زندہ نہیں کر سکتا. سرکار نے امامت فرمائی، سارے انبیاء نے اقتدا کی، اس سے پتہ چلا کہ امام بھی زندہ، مقتدی بھی زندہ. الحمدللہ. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، اوپر آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے. سدرہ کے مقام پہ پہنچے، جبریل امین نے کہا کہ اب اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اب آپ جائیں. اچھا کیوں نہیں؟ اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم. اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو تجلی مولا کی روشنی میرے پر کو جلا ڈالے گی. اب اس پہ علماء فرماتے ہیں کہ تجلی مولا کی روشنی میرے پر کو جلا ڈالے گی یا تجلی مصطفیٰ کی روشنی میرے پر کو جلا ڈالے گی. مصطفیٰ کی تجلی جلا ڈالے گی یا خدا کی تجلی جلا ڈالے گی. دونوں باتوں کا اس میں امکان ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی تجلی جلا دے گی، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ جانے والے مصطفیٰ کی تجلی جلا ڈالے گی. اب کوئی کہے گا کہ یہاں تک تو ساتھ تھے، سدرہ تک تو ساتھ گئے تھے تو نہیں جلے، اس کے بعد کیوں جل جاتے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصلی رنگ روپ میں آنے والے تھے، اصلی رنگ روپ میں، اصلی حیات میں، اصلی حقیقت میں آنے والے تھے. تو اس اصلی حقیقت کتاب جبریل امین برداشت نہیں کر پاتے. بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی خود